بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد یا علی مدد۔ تو میں اپنا پہلے تعارف کروا دیتا ہوں کہ میرا تعلق اہل سنت گھرانے سے ہے، اور میں حق جان رہا تھا، جانتے جانتے میں الحمدللہ سے شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گروہ میں شامل ہو چکا ہوں، شیعان علی ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ میں ایک ریسرچر کی حیثیت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں ریسرچ کرتا ہوں، نہ ہی میں کوئی عالم ہوں، نہ ہی میرا کوئی مقام و مرتبہ ہے، میں بس ایک غلام علی کے حیثیت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ بعض افراد کو بہت زیادہ آبجیکشن ہوتا ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے، شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی مظلومیت شہادت کا موقع ہے۔ اس موقع پر بعض کا یہ بہت زیادہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ بکواسات ہوتی ہے کہ یہ تو کذاب تھا، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ سرٹیفائیڈ ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان تک ہماری کوئی بھی بات پہنچی ہی نہیں ہے اگر ان کے پاس سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ نہیں ہے۔ اسکرین پر آپ کو اسکین پیج بھی دکھ گیا ہوگا۔ تو ہمارا موضوع یہی ہے کہ کیا جناب ابان ابن ابی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی علیہ السلام کے صحابی رہ چکے ہیں، کیا وہ ضعیف ہیں، کذاب ہیں؟ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم آ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ میں لائک شیئر اویئر کی کچھ بھی بات نہیں کروں گا، بس آپ لوگ جو ہیں ہماری محنت کو دوسروں تک پہنچائیے۔ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، جو آج انبھگ کی طرح غاصب فدق والوں کو مان رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور نہ جانے کیا کہ آج کل تو علیہ السلام بھی، مولا بھی، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے، امام تک بنا دیا ان لوگوں کو۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے یہ ویڈیو کو ان تک پہنچائیں، باقی لائک شیئر کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ لوگوں کو، کیونکہ ہمارا مقصد صرف حقائق پہنچانا ہے۔ آج کا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جناب ابان ابن ابی عیاش رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جو ضعیف کا ٹیگ دیا گیا تھا وہ تھا رجال ابن غزائری سے۔ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اسکرین پر۔ اس کتاب کا جو رائٹر ہے وہ شیخ غزائری سے ثابت ہی نہیں، کیونکہ بعض افراد یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے جی ابان ابن ابی عیاش کو تو کوئی صاحب نے یہ بولا ہے، تو مفید رحمہ اللہ نے یہ بولا ہے، تو توسی رحمہ اللہ نے یہ بولا ہے، مجلسی رحمہ اللہ نے یہ بولا ہے۔ تو ان سبھی جنہوں نے بھی یہ بات کہی ہے سب نے اسی کتاب سے نقل کیا ہے، کیونکہ آپ کو ہر ایک جہاں جہاں ابان ابن ابی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ضعیف کا الزام لگتا ہے وہ اسی کتاب سے نقل کی ہوتی ہے۔ جتنا میں دکھا دوں سب میں لکھا ہوگا قال غزائری، مطلب ہم نے غزائری سے سنا۔ اور اسی موضوع پہ ہم بات کرنے آ جائے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ جب تک کتابوں کا مطالعہ نہ ہو تو کیسے بندہ سمجھے۔ چلیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کتاب، سب سے پہلے مراجع کرام کی طرف چلتے ہیں اور محدثوں کی طرف بھی چلتے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رجال ابن غزائری کو آپ الکھوئی، جناب ابو القاسم کھوئی سے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ضعیف کہا ہے، تو آپ کے سامنے میں کتاب پیش کر رہا ہوں، اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کتاب ہے معجم الرجال الحدیث
वॉल्यूम 1 है, पेज 96 है। ठीक है। अल-खोई लिखते हैं कि तमाम बातों का नतीजा निकलता है कि ये किताब जो इब्न गज़ायरी है ये अहले सुन्नत ने मंसूब की है ताकि ये शियों को कमजोर कर सके। ठीक है। आप कहते हैं ना कि इब्ने ये माफ कीजिएगा अल-खोई कहते हैं कि अब्बान इब्न अबी अय्याश ये है ज़ईफ है, तो वो क्या कह रहे हैं रिजाल इब्न गज़ायरी के बारे में, वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। तमाम बातों का नतीजा ये निकलता है कि जो किताब इब्न गज़ायरी से मंसूब है उसकी असलियत साबित नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों ने यकीन के साथ कहा है कि ये किताब गैर असलियत पर मबनी है, यानी कुछ मुखालिफ लोगों ने इसे गदर कर लिखा है, मतलब घड़ दिया है, उनके नाम पर यह किताब घड़ी गई है। मैं आपको बहुत सारी किताबें दिखा सकता हूँ, जैसे कि नहजुल बलागा हो गया, और भी काफी किताबें जो देवबंदी अफराद ने आयतुल्ला खुमैनी पे 6 साल की बच्ची का जो मुता का इल्जाम लगाया था, वो भी गढ़ी हुई किताब है, उसकी कोई असलियत नहीं मिलती है, ना ही उनके शागिर्द से ना ही उनसे। तो पहली बात तो कह दिया है जनाबे अबुल कासिम खोई साहब ने अपने जमाने में लिखा था, कहीं इस किताब की कोई हैसियत नहीं है, ये खुद मजहूल है। मजहूल समझते हैं ना, आप लोगों को रिजाल से बात करना होता है तो मैं रिजाल से आज आया, क्योंकि हम लोग में रिजाल नहीं मानते। दूसरी तरफ चलते हैं, आगा बुजुर्ग तहरानी फरमाते हैं, किताब है किताब अल दरिया तसनीफ अल शिया, जील 10 है, सफ़ा 19 और 20। मुसन्निफ है आगा बुजुर्ग अल तहरानी, बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन है। आगा बुजुर्ग तहरानी फरमाते हैं, स्कैन शो हो रहा होगा, ये किताब अल ज़ुअफ़ा तकरीबन 200 साल बाद सैयद इब्ने तौस रहमहुल्लाह के जरिए पाई गई। ये असल में अहले सुन्नत के लोगों की बनाई हुई किताब थी। गज़ायरी के शागिर्द इस किताब को हिफाजत से महफूज रखने में नाकाम रहे। जो शेख गज़ायरी थे रहमहुल्लाह ताला अलैह, उनके जो शागिर्द थे वो इस किताब को ये महफूज रखने में नाकाम रहे। इस किताब का असली मुसन्निफ लिखने वाला नामालूम है, मजहूल है, जिसने अब्बान इब्न अबी अय्याश पे भुगतान बांधा है वो मजहूल है। कि लोगों पर तनकीद की जा गई है कि वो किताब नहीं कबूल की जा सकती। इब्न तौस ने से पहले इस किताब का कोई निशान या जिक्र कहीं नहीं मिलता और ना ही इसकी कोई सनद मौजूद है, इस वजह से ये किताब मकबूल नहीं समझी जा सकती है। लीजिए जी, दो बड़े मराजा किराम, माफ कीजिएगा, एक मराजा किराम और एक सैयद इब्न तौस रहमहुल्लाह, दो किताबों, जिन किताबों से आप दिखाते हैं अब्बान इब्न अबी अय्याश को वीक दिखाया गया है, यानी कि ज़ईफ दिखाया गया, दोनों ने उसी किताब से नकल किया है, रिजाल इब्न गज़ायरी, जो कि खुद एक मजहूल किताब है। चलिए जी, बढ़ते हैं तीसरी रिजाल की तरफ। अल तहरीर अल तौसी रहमहुल्लाह, शहीद अल तानी, सफ़ा 24 और 25, कहते हैं कि बहुत बड़ा है। मैंने सैयद रहमहुल्लाह ने किताब के मुकदमे में फरमाया है, मैंने ये फैसला किया है कि इस किताब में उन मुसन्निफीन लिखने वालों और दूसरे अखास के नाम जमा करूं जिन पर तारीफ या तनकीद की गई है। इस मकसद के लिए मैंने 5 किताबों से रुजू किया। किताब अल रिजाल हमारे शेख अबू जाफर मोहम्मद इब्न अल हसन अल तूसी रहमहुल्लाह, उनकी किताब फहरिस्त अल मुहल्लिफीन इख्तियार मारिफत अल रिजाल, आपको सब टेक्स्ट के जरिए और स्कैन पेज मैंने पहले ही दिखा दिया। मैंने इन तमाम किताबों का अबजाद यानी कि अल्फाबेटिकल तरतीब से मुनज़्ज़म किया है, और जब भी किसी हर्फ के अंदर एक किताब का मजमून मुकम्मल कर लेता हूँ तो अगली किताब से शुरू करता हूँ।
اس طرح انہیں ملا ملا کر لکھتا ہوں جب تک کتاب مکمل نہ ہو جائے۔ جب میں ناموں کا ذکر مکمل کر چکا تو کتاب کے آخر میں کنیت، لقب اور ان کے ٹائٹلز کا ذکر شروع کیا۔ مجھے ان تمام کتابوں کی ثقات یعنی کہ سند حاصل ہے، سوائے ابن غزائری کی کتاب کی۔ لیجئے جی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ رجال کا بڑا شوق تھا آپ کو، رجال ابن غزائری۔ جناب توسی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چلے جی، چوتھی توسی صاحب کی کتاب ہے جناب الفہرست، شیخ الطوسی، صفحہ 32 اور ان میں سے کسی نے بھی پوری کتاب کو مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی سوائے ابو الحسین احمد ابن حسین ابن عبید اللہ رحمہ اللہ کے۔ انہوں نے 2 کتابیں تصنیف کی، ایک میں انہوں نے مصنفین کے لیے ہوئے اعمال کا ذکر کیا اور دوسرے میں اصلیہ کا۔ انہوں نے دونوں کتابوں میں اپنی پائی ہوئی معلومات کی حد تک مکمل کی، لیکن ہمارے اصحاب یعنی کہ کمپینین صحابہ میں سے کسی نے بھی ان دونوں کتابوں کو نقل نہیں کیا۔ پھر وہ رحمہ اللہ وفات پا گئے اور ان کے کچھ وارث نے ان دونوں کتابوں کو، ان کی دوسری تصنیف کو تباہ کر دیا، مطلب جلا دیا، جیسے کہ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں روایت کیا ہے۔ تو رجال ابن غزائری کی بھی کوئی حقیقت یہاں پر نہیں دکھتی ہے، وہ یہاں پر بھی مجہول ثابت ہوتے ہیں۔ ہوتے کیا ہے، کوئی کتاب کا اصلیتی نہیں ہے، نہ بندے کا، کوئی مجہول ہے، بالکل ہی غائب، انون۔ چلیے، خاتمت مستدرک الوسائل، مرزا حسین نوری مصنف ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 261۔ فرماتے ہیں، اور ابن غزائری کا اسکین پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پر، کسی کو کمزور قرار دینا خود اپنے آپ میں ہی کمزور ہے۔ بتائیے تو پھر یہ کیسے قائم رہ سکتا ہے جب اس کے مقابل میں نجاشی کی تشہیر اوتھینٹیکیشن موجود ہو، مطلب کہ ثقات موجود، کیونکہ رجال ابن نجاشی رحمہ اللہ نے جناب ابان کو ثقہ تابعی قرار دیا ہے۔ چلے جی، یہ شاید 5ویں کتاب ہوئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنی 6ٹھی کتاب پر۔ یہ میں شیعوں کی دکھا رہا ہوں، باقی میں اہل سنت کی ایک ایسی کتاب دکھاؤں گا جس میں حنفی بالکل اس کو ماننا ہی پڑے گا، نہیں مانیں گے ان کے امام پانی میں گئے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں آخری کتاب رجال کی۔ یہاں پر اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، شیخ محمد جوہری، جو الخوئی ابو القاسم کھوئی کے شاگرد یعنی کہ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے ابراہیم بن عمر الیمانی کے بارے میں، جو نجف ایڈیشن میں نمبر 227 پر ہے۔ نجاشی نے انہیں سکہ قرار دیا ہے اور ابن غزائری کا انہیں کمزور کہنا کوئی کنٹرڈکشن پیدا نہیں کرتا، کوئی بھی وجہ پیدا نہیں کرتی، کیونکہ ابن غزائری کی کتاب اپنے مصنف سے ثابت نہیں ہے۔ چلے جی، المفید من مجمع رجال الحدیث سے شیخ محمد جوہری مقدم۔ چلے جی، یہاں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کیا ہی بولوں میں، رجال ابن غزائری خود ایک مجہول کتاب ہے، جس نے ابان ابن ابی عیاش رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضعیف قرار دیا، جس سے اہل سنت آج لے کر بڑا اڑتی ہے۔ اس کا ہم نے پوسٹ مارٹم آج کر دیا۔ الحمدللہ زہرا سچی ہے اور رہیں گی، الحمدللہ، اور یہ واقعہ سچا ہے اور رہے گا، الحمدللہ۔ چلے جی، اب بڑھتے ہیں اہل سنت کی کتابوں کی طرف۔
بہت بہترین کتاب میں آپ کو دکھانے لایا ہوں آج. جی یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث. کتاب کس کی ہے جی؟ ابن حجر مکی کی. امام ابن حجر اسقلانی اہل سنت کا یہ دو اماموں جو کنسیڈر کیا جاتا ہے رجال کے ماہرین میں سے، ایک ہے ذہبی، ایک ہے ابن حجر اسقلانی. وہ لکھتا ہے والیوم 1 پیج 93 پہ کہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی النسائی دار القطری فقانا رجال صالح نا ایک نیک انسان تھا. تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی رجال کہتا ہے جناب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ ایک نیک انسان تھے، ایک سچے انسان تھے. چلے جی، یہ کتاب ہے ہدایہ حنفیہ پیج 53. اس میں ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ حنفی کے شاید پہلے امام کنسیڈر کیے جاتے ہیں اہل سنت میں. اس امام کے استادوں کا نام ہے جن میں ابان ابن ابی عیاش کا بھی نام آتا ہے. اب آپ بتائیے کہ سنیت کہاں جائے، کیا ہوگا؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. اسکین پیج آپ کے سامنے ہے، اس میں صرف ابو حنیفہ کے استادوں کا نام شمار کیا گیا، اونلی ابو حنیفہ کے استادوں. تو کیا کیا جائے بتائیے، اہل سنت بتائیں. کیونکہ میں نے کتاب آپ لوگوں کو رجال میں مانتا نہیں ہوں، پھر بھی میں نے رجال دکھایا ہے کیونکہ آپ بھولے بھالے شیعوں کو بڑا پریشان کر رہے ہیں رجال کے ساتھ. کیا ابان ابن عیاش تو بھائی قذاب تھا، یہ تھا وہ تھا. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم صحیح مسلم کی جو کہانی گھڑی گئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. میں تمام اپنے ویورز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو واچ کیا ہے. اینڈ الحمدللہ ہم انشاءاللہ اور کسی دن ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایک اور فدق کا ٹاپک ہے، ابھی بہت سارے ٹاپک بچے ہیں، میں ایسے ٹاپکس کور کروں گا انشاءاللہ. شیعوں پہ گھٹیا الزامات لگتے ہیں اور سیدہ نرجس صلوات اللہ علیہ پر گھٹیا الزامات لگتے ہیں، امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرد شریف کے اوپر جو گھٹیا الزامات لگتے ہیں ان سبھی کا میں رد کروں گا انشاءاللہ. بس آپ سب سے یہ امید ہے کہ آپ سب جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے اور ہماری اس کام کو سپورٹ کریں گے. خیر، آج کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں. میں نے جو ویڈیو کے ذریعے دکھایا ہے سب کچھ میں اسکین پیج شو کر دیا ہوں. کسی کو کوئی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ہم نے دکھایا نہیں. اور میں نے جو دکھایا ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں سے، سنی کی ایک بہت بہترین رجال کی کتاب سے دکھایا ہے ابن حجر مکی. اس کا انکار سنی کرے گا تو سنیت سے خارج ہو جائے گا کیونکہ یہ رجال کی کتاب ہے، اسے دکھایا میں نے. اور ہدایہ الحنیفہ جو ہے، معذرت چاہتا ہوں اگر کتاب کا نام صحیح نہیں لیا ہو تو، اس میں امام ابو حنیفہ جو اہل سنت کے پہلے اماموں میں سے حنفی، کافی زیادہ سنیوں میں حنفی ملتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے. ان لوگوں کے امام رہ چکے ہیں ہمارے اور آپ کے امام کے صحابی جناب ابان ابن ابی عیاش رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ناظرین کرام،
آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں. امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں نے لائک شیئر کچھ وغیرہ کرنا نہیں ہے. بس آپ کی مرضی، اگر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، ویسے کوئی فورس نہیں ہے. بس آپ لوگوں تک بس اتنی سی درخواست ہے ہماری اس غلام علی کی، وکیل زہرا صلوات اللہ علیہ مجمعین کی، کہ آپ یہ ویڈیو منافق تک اور جو بھولے بھالے شیعہ ان تک بھی پہنچائیں. ہم انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو بناتے رہیں گے. اور ایام فاطمیہ بھی، ایام جو چل رہا ہے اس کا پرسہ وقت کے امام حضرت امام مہدی اللہ تعالیٰ فضل شریف پر تو دیتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے امام ہیں، نبی ہے، ائمہ ہیں، سب کو تعزیت پیش کرتے ہیں. ملتا ہوں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد، جو میں یاد رکھیے غلام علی علیہ السلام کو. اللہ حافظ.